خان کی طرف سے السلام علیکم ویا علی مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، ذالک بأن اللہ هو الحق۔ سب سے پہلے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں تمام تر یہاں جلوہ فکر ہونے والے سامعین کی خدمت بابرکت میں کہ انہوں نے آج کے دن یہ ثابت کر دیا ہے یزیدیت کے گماشتوں پر اور دسترخوان یزیدیت کی چوسی ہوئی ہڈیوں کو چوسنے والوں پر۔ تھوڑا سا میں 5 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ میں سب سے پہلے یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں یزیدیت کے گماشتوں پر اور دسترخوان یزیدیت کی چوسی ہوئی ہڈیوں کو چوس کر پلنے والوں پر کہ وہ آئے اور آج آ کر عاشقان مصطفیٰ اور گھرانے مصطفیٰ کا یہ عظیم اجتماع دیکھے۔ ان میں سے ایک ایک فرد بزبان حال یہ شعر پڑھ رہا ہے کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں۔ ہر سامنے ہر فرد الحاج حیدر علی مرزا صاحب تمام علماء کرام کی آواز میں یزیدیت کے نوکروں غلاموں اور ان کے گماشتوں تک پہنچا رہا ہوں کہ یہ اجتماع کا ایک ایک فرد یہ آواز بلند کر رہا ہے کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ انتہائی زندگی کی تاریخ خطابت کے اعتبار سے مختصر سے لمحات میں یہ کلمات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ سید محمد دہلوی مرحوم اعلی اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ کے زمانے سے لے کر اس وقت تک حضرت علامہ رہبر ملت مفتی جعفر حسین مرحوم اعلی اللہ مقامہ کے زمانے سے لے کر اس وقت تک قائد ملت شہید ملت حضرت علامہ جو جذبہ شہادت کے اعتبار سے منزل معراج سے ہمکنار تھے۔ میری مراد مرد آہد حضرت علامہ شہید ملت عارف ولایت تکوینیہ محمد و آل محمد حضرت علامہ عارف حسینی صاحب کے دور سے لے کر اس وقت تک کچھ حضرات نہیں، اکثر بزرگ اس حقیقت سے واقف ہے کہ میری آواز علماء کی خدمت میں ہمیشہ یہی رہی ہے کہ محراب و منبر کا فرق خدا را مٹانے کی کوشش کیجیے۔ جب محراب و منبر کا فرق مٹ جائے گا اس وقت قوم خود بخود تسبیح کے دانوں کی طرح متحد اور متفق نظر آئے۔ آج یہ نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں، مستحق کے مبارکباد ہے حضرت علامہ جناب راجہ ناصر صاحب کہ جنہوں نے اپنے اخلاق عظیمہ کے تحت تسخیری عمل کے تحت محراب و منبر کا
جب محراب و منبر کا فرق مٹ جائے گا اس وقت یزیدیت جو آج سر اٹھا رہی ہے وہ ایسی کچلی جائے گی جیسے کربلا کے میدان میں کچلی گئی تھی. کہ دہشت گردی کے حوالے سے یہ کہنا کہ فلاں دہشت گرد ہے یا فلاں ان کا سرغنہ ہے یا فلاں ان کا ہیرو ہے نہیں. اگر گلفام سے پوچھا جائے تو اس ہزاروں کے اجتماع میں بربلا گلفام کی آواز بلند کر رہا ہے کہ کائنات میں دہشت گردی کا سب سے بڑا دہشت گرد کل بھی یزید تھا اور آج بھی یزید ہے. یزیدیت یزیدیت آج جو بھی کسی چینل سے یا کسی ممبر سے یا کسی اجتماع کے سامنے نعرہ لگاتے ہوئے یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہے ہاں وہ 20 چینل تھے یا کسی اور چینل سے جس نے بھی یزید کو رضی اللہ کہا ہے میں ایک آیت پڑھ کر بات سمیٹ رہا ہوں. سورہ البقرہ کی یہ آیت ہے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اے مدینے کے یہودیوں تم نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا. میں بے شک 59 برس اس خطابت میں بسر کر چکا ہوں لیکن اس کے باوجود علماء کے سامنے میں پچھلے مکتب کی حیثیت رکھتا ہوں. یہ علماء حضرات اس حقیقت سے واقف ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو یثرب تھا حنائے رسول کے علاوہ اور کوئی نبی کوئی رسول یثرب کی سرزمین پر نہیں آیا. یعنی آنے والے اکیلے ہمارے رسول ہیں اور ہمارے رسول کو یہودیوں نے اپنی ہیرا سازی کے باوجود شہادت سے ہمکنار وہ لوگ نہیں کر سکے. اسی لیے صرف شہادتین میں یہ لکھنا پڑا کہ شہادت کی 2 قسمیں ہیں ایک سری اور ایک جلی. سری شہادت کے وارث رسول کے بیٹے حسن قرار پائے اور ظاہری شہادت کے وارث رسول کے فرزند حسین قرار پائے. میں کہتا ہوں شاہ عبدالعزیز صاحب آپ نے جو کچھ لکھا بجا لکھا درست لکھا لیکن آگے یہ بھی تو لکھ دیتے کہ جو حسن کا قاتل بناؤ یا حسین کا قاتل بناؤ وہ ان کا قاتل نہیں بلکہ اصل میں وہ قاتل رسول بناؤ. میں نے عرض کیا تھا 5-10 نہیں اس طرح نہیں یا نہ بلایا تھا. آپ نے مجھے کچھ سمجھ کر بھی بلایا اور میں نے عرض کیا ہے اسی بات پر میں ختم کسی بھی ہم لوگ نہیں تھا. درود پر شکر صلوات. مدینہ کے یہودیوں نے کسی نبی کے گروہ کو نبوت والوں کو پہلے جب نبی آئے نہیں رسول آئے نہیں تو نہ شہید کیا نہ انہیں جھٹلایا. تو جب انہوں نے نہ شہید کیا ہے نہ جھٹلایا ہے تو پھر اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ تم نے نبیوں کا ایک گروہ کو جھٹلایا
اور ایک گروہ کو قتل کیا، تو عامہ اور خاصہ تفاسیر میں جو درج ہے، ہمارے مولانا صاحب بھی معاف کیجیے گا میں نے تو پوچھتا کیونکہ جذباتی خطیب تھی تو میں پھر مانگ تھا، تو ہمارے علامہ صاحب بھی گواہی دیں گے کہ مدینے کے یہودیوں نے نہ انبیاء کے گروہ کو چھپایا نہ قتل کیا، پھر اللہ نے کیوں ان سے فرمایا کہ تم نے انبیاء کے ایک گروہ کو چھپایا ہے اور ایک گروہ کو قتل کیا ہے؟ تو تفسیر خاصہ اور عامہ میں یہی ملتا ہے کہ یہودیوں کے جن آباء و اجداد نے بزرگوں نے انبیاء کو جھلایا تھا یا قتل کیا تھا، یہ